السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ دعا کے آداب، احکامات، شرائط اور فضیلت۔ دعا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ثابت ہے اور یہ ہمیشہ سے ہی ابن آدم کا شعار رہی ہے، جبکہ ملائکہ بھی اللہ پاک سے دعا گو رہتے ہیں اور دیگر مخلوقات بھی اللہ رب العزت کی ثنا بیان کرتی ہے۔ اظہار کا وہ موثر جامعہ طریقہ دعا ہے۔ اظہار بندگی کے لیے اللہ پاک خود اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ دعا کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے مشرکین نے بھی اپنی عبادات میں اس کو ایک لازمی جز بنایا۔ بعض مذاہب کی عبادت محض دعا تک ہی محدود ہے۔ تخلیق آدم کے بعد سب سے پہلی عبادت جو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو سکھائی گئی وہ دعا ہی تھی، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیات نمبر 23۔ دعا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ قرآن پاک سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت طالوت علیہ السلام اور صحابہ کہف کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا دعا مانگنا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا بھی موجود ہے۔ اللہ پاک خود اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلہ کی طرف رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو۔ اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔ سورۃ الاعراف آیات نمبر 29۔ اس آیات مبارکہ میں دعا کے احکامات کے ساتھ ساتھ دعا کے آداب بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ سورۃ المؤمن آیات نمبر 65۔ اس آیات مبارکہ میں خالق کائنات اطاعت و تابعداری کے ساتھ اس کی کبریائی کا بھی واضح بیان موجود ہے۔ آداب دعا کے حوالے سے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ کسی بھی شخص پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان والو، تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کرنا۔ اے مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 286۔ غور فرمائیے کہ اس آیات مبارکہ میں بندے کے لیے دعا کا طریقہ کار بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے کہ بندوں کو چاہیے وہ اپنے گناہوں پر اظہار ندامت کے ساتھ رب کائنات کے حضور رحم و کرم کی استد دعا کریں۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 186۔ اس آیات مبارکہ میں دعا کی قبولیت کی شرط بھی بیان کر دی گئی کہ بندے اپنے رب کی بات مان لیا کریں اور اس پر ایمان
کامل رکھے۔ قرآن کریم میں دعا کے احکامات، آداب اور شرائط بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے کہ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کے بھی اور چپکے چپکے بھی، واقع اللہ تعالی ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائے۔ سورۃ الاعراف آیات نمبر 55۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنے اور خدا سے خوف کھاتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ سورۃ الاعراف آیات نمبر 56۔ اس آیات مبارکہ میں تعمیر سے تخریب کی طرف جانے کی ممانعت اور خوف خدا کے ساتھ دعائیں مانگتے رہنے کا درس دیا جا رہا ہے۔ اسی مفہوم کے ساتھ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا جا رہا ہے، ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہمارے غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ سورۃ آل عمران آیات نمبر 147۔ یہاں درس دیا جا رہا ہے کہ جب زندگی میں مصیبت اور تکلیف کا سامنا ہو، کسی بھی گمراہی یا بد دلی کا شکار ہونے کی بجائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی، فتح و نصرت کی دعا کرنی چاہیے۔ دنیا کی فانی زندگی میں ہماری گرد شیطان نے جال بن رکھے ہیں اور وہ انسان کی سوچ کو بھٹکانے کے ساتھ ساتھ اس کو ذلت و ضلالت کی پستیوں میں دھکیلنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ انسان کو صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے خالق کائنات خود ثابت قدم کا درس دیتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب، کجی پیدا نہ کر ہمارے دلوں میں اس کے بعد کہ جب تو نے ہدایت دے دی، ہمیں اور عطا فرما ہمیں اپنی طرف سے رحمت، بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ سورۃ آل عمران آیات نمبر 8۔ یہاں مستقیم اور منحرف دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تعلیم دی کہ وہ اللہ سے ایمان پر ثابت قدم کی دعا کیا کرے۔ اسباب دنیا کی تقسیم پر انسان کو رنجیدہ خاطر ہونے کی بجائے اپنے حال پر مطمئن رہنے کا درس دیتے ہوئے قرآن کریم میں فرمان ربانی ہے کہ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کر، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ماں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر کام علم رکھتا ہے۔ سورۃ النساء آیات نمبر 32۔ اس آیات مبارکہ میں بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد وزن دنیا میں جو محنت کر رہے ہیں ان کا حصہ اسی محنت کے مطابق رکھا گیا ہے، وہ اس پر راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کے طلبگار رہتے ہوئے دعا کا سلسلہ جاری رکھے۔ مزید ہمیں یہ بھی درس دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو دعا دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جواباً اسی طرح نیک جذبات کا اظہار کریں، اور جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے تو تم بھی سلامتی کی اس سے بہتر دعا دیا کریں، دو یا اسی کو لٹا دو، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ سورۃ النساء آیات نمبر 86۔ یہاں سلام کی شکل میں ایک بندے کی طرف سے دوسرے شخص کو دی جانے والی سلامتی کی دعا کا بیان ملتا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اس صورت میں زیادہ بہتر الفاظ کا چناؤ کیا جائے۔ قرآن پاک میں کچھ دعائیں ایسی بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو سکھانے کے لیے ارشاد فرمائی، جس طرح متعدد مقامات پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ ان الفاظ میں دعا مانگی جائے، اور یہ بات سورۃ اخلاص، سورۃ الکافرون، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سمیت دیگر آیات قرآنی میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا گیا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم دعا کرو کہ اے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے حال پر رحم فرما،
تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیات نمبر 118۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ دعاؤں میں تمام دعاؤں کی سرتاج سورۃ فاتحہ ہے، جس میں حمد ربانی بھی ہے، تذکرہ آخرت بھی ہے، ہر خیر کا سوال بھی ہے، اور یہاں ہر قسم کے شر سے پناہ مانگنا بھی سکھا دیا گیا۔ قرآن پاک کے بعد ہمارا سب سے بڑا سرمایہ وہ دعائیں ہیں کہ جو رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوئی۔ تاثیر ان کا بھی وہی مقام ہے جو کہ قرآن دعاؤں کا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہمیں اسی کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی کے ہر معاملے میں دعا کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، اور ان کی دعاؤں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا و آخرت کی کوئی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی بلائی ایسی نہیں کہ جس کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا نہ فرمائی ہو، اور اسی طرح کوئی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی ایسی نہیں کہ جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہو۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ صدق اللہ